اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی جو تھوڑی ویڈیو ہے بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی اس کی ضرورت ہے ہمارے دوستوں کو۔ کافی لوگوں نے اس کے متعلق مجھ سے پوچھا بھی تھا، تو ابھی رمضان میں کچھ میں فارغ تھا تو میں نے کہا چلو اس ایشو کو بھی تھوڑا سالو کر دیں۔ اچھا، پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ کوآرڈینیٹس ہیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ہم نے ڈیٹا اسٹیٹک میجر کیا ہوا ہے۔ اب ڈیٹا اسٹیٹک میجر کرنے کے بعد جو پرابلم آتی ہے عموماً سائٹ پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ جی پی ایس سے میجر کیے ہوتے ہیں، ورکنگ وہاں پہ ٹوٹل اسٹیشن سے ہوتی ہے۔ دونوں میں جو ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ اسکیل کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی ہم مشین سیٹ کر رہے ہیں، کسی دو پوائنٹوں پہ مشین سیٹ ہو جاتی ہے، اسی پروجیکٹ کے کوئی اور دو پوائنٹ ہوں گے وہاں پہ مشین جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتی، اس میں ایرر آتا ہے۔ تو وہ ایرر کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اسکیل فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ جی پی ایس جب میجر کرتا ہے اور اس میجر کرنے کے بعد اس کا ڈیٹا جب پروسیس کیا جاتا ہے تو اس میں جو زمین کا کرویچر ہوتا ہے نا، جس کو ہم جیوٹ یا ارتھ کرویچر کہتے ہیں، اس کا ایرر اس میں ایڈ ہوتا ہے۔ جبکہ ٹوٹل اسٹیشن اس ایرر کو سمجھتی نہیں، وہ ہر سرفیس کو فلیٹ سرفیس تصور کرتی ہے جو دو پوائنٹ اسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی دو پوائنٹ جو جی پی ایس سے میجر کیے ہوتے ہیں، جی پی ایس کا میں ارتھ کا جو کرویچر ہے وہ اس میں ایڈ ہوتا ہے، مگر وہ دو پوائنٹ جب ٹی ایس کو دیے جاتے ہیں بیک سائڈ یا ریسیکشن کرنے کے لیے، ٹوٹل اسٹیشن ان دونوں پوائنٹوں کو ایک اسٹریٹ لائن کی طرح، ہورزنٹل لائن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ تو دونوں میں اسکیل کا فرق ہوتا ہے۔ وہ اسکیل فیکٹر کیلکولیٹ کرنے کے دو تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک تو جو سب طریقہ جو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ہم ایٹ دا سائٹ معلوم کرتے ہیں کہ کیلکولیٹر سے اپنا فاصلہ نکالتے ہیں اور پھر مشین کو ایک پوائنٹ پہ سیٹ کر کے دوسرے پوائنٹ پہ ٹارگٹ کر کے اس کا ڈسٹنس لیا جاتا ہے، پھر اس ڈسٹنس کو ڈیوائڈ کر کے اس کا اسکیل فیکٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو میں دونوں طریقے آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو سول 3D میں ایک آپشن ہے جو آٹومیٹیکلی آپ کو اسکیل فیکٹر کیلکولیٹ کر کے دے گی، تو آج ہم اس کے متعلق دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے پاس یہ پوائنٹ ہے، ان پوائنٹوں کو میں نے ایکسل کی شیٹ میں لکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 پوائنٹ میرے پاس بن رہے ہیں، یہ ان کی ایسٹنگ ہے، یہ نارتھنگ ہے، یہ ان کی ایلیویشن ہے۔ ایلیویشن کو میں نے ویسے ہی لکھ لیا، ایلیویشن کو ہم اتنا یوز نہیں کریں گے۔ یہ جو ایلیویشن ہے یہ جی پی ایس سے لی ہوئی ہے، ہم نے سائٹ پہ لیول مشین سے اس کو شفٹ کیا ہے، اور یہ ان کی ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، ہر پوائنٹ کی۔ تو میں سمپلی اس فائل کو سیو ایز کرتا ہوں سی ایس وی کاما ڈی لمیٹڈ میں۔ آٹو کیڈ سول 3D کے لیے فائل تیار کرتا ہوں تو میں اسے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کروں گا، جس طرح نارمل ہم اپنی فائل کو سیو کرتے ہیں سول 3D میں ڈیٹا امپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کو سیو ایز سی ایس وی کاما ڈی لمیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو یہاں پہ ایس سی اے ایل اسکیل، ٹھیک ہے، اس کو میں سیو کر دیتا ہوں۔ اب یہ نارمل فائل میں نے سیو کر دی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، جس طرح ہم فائل کو سیو کرتے ہیں سول 3D کے لیے۔ تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ پی ڈی ایف فائل ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی میں منیمائز کرتا ہوں۔ اب یہ جو فائل ہے یہ والی اسکیل والی، اس کو میں نے امپورٹ کرنا ہے سول 3D میں۔ اس کے امپورٹ کرنے کے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کمانڈ بار میں سے لکھیں IMPORT، سے کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کمانڈ سے بھی لکھ سکتے ہیں امپورٹ پوائنٹ، یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس وہی پاپ اپ ونڈو ہوگی۔ اس کے بعد آپ یہاں سے پوائنٹ میں جائیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پوائنٹ کریشن، ٹھیک ہے، اور یہاں سے امپورٹ پوائنٹ کریں گے تو پھر بھی وہی چیز ہوگی۔ تو میں یہاں سے فائل کو امپورٹ کرتا ہوں، امپورٹ کرنے کے لیے ڈیسک ٹاپ پہ جاؤں گا سمپلی، اور یہاں سے میں نیچے جو میرے پاس جو اس کا فائلز ٹائپ ہے، یہاں سے میں اس کو سی ایس وی کروں گا تو فائل میرے پاس شو ہو جائے گی۔ میں اس کو اوپن کروں گا سمپلی، ٹھیک ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ فائل اس نے چیک لگا دی ہے۔ تو فائل کا جو میں فارمیٹ تھا بائی ڈیفالٹ وہ تھا پوائنٹ، ایسٹنگ، نارتھنگ، ایلیویشن اور ڈسکرپشن تھا، یہ تھا PENZD، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ایز اے گروپ یہاں پہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کو دکھانے کے لیے SCAL اسکیل FACTOR اسکیل فیکٹر،
ठीक है, ओके करता हूँ और इसको यहाँ से ओके करता हूँ, तो मेरे पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ही लम्हे में इंपोर्ट हो जाएंगे। पॉइंट मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं, मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहे। मैं अपने माउस से जो ऊपर उसका स्क्रॉल है उसको डबल क्लिक करूँगा तो पॉइंट शो हो जाएंगे। अब मेरे पॉइंट की जो पोजीशन है मेरे प्रोजेक्ट की वो कुछ इस तरीके से है। मैं PL पॉलीलाइन, ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पॉइंट था, ठीक है, ये वाला जो कि यहाँ से आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ इनको मिला रहा हूँ आपस में, ठीक है। तो ये मेरे प्रोजेक्ट की कुछ शक्ल थी कुछ इस तरीके से। तो बहरहाल हमको जो हमारा मेन मकसद था करना इनका वो ये था कि हम इसका स्केल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। अब ये पॉइंट जो देखें, ये यहाँ से तकरीबन मैं इसको डिलीट करूँ, ये कोई 7-8 किलोमीटर दूर ये पॉइंट था। ये मेरा P1 है, ठीक है, P1 पॉइंट है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये है। अब तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास पॉइंट्स नंबर भी है, एलिवेशन भी है और पॉइंट की डिस्क्रिप्शन भी है। ये पॉइंट नंबर 9 है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ये इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो होगी जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये कैसे करते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपसे यही शेयर करूंगा कि हमने इसमें स्केल फैक्टर को किस तरीके से ऐड करना है। तो वेरी सिंपल है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। मेरी कॉपी मैंने किया हुआ ये स्केल फैक्टर है, तो मैं कॉपी एडिट करंट सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल ऐड टेक्स्ट को ऐड करूँगा यहाँ पे स्केल फैक्टर को, ठीक है, SF, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो है मुझे ये रैंडम से नीचे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ लेबल टेक्स्ट जो है ना मिडल सेंटर है, तो मैं इसको बॉटम लेफ्ट करता हूँ तो ये ऊपर चला गया। तो मैं इसको अगर बॉटम राइट करता हूँ तो ये एक साइड पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ तकरीबन बेहतर है। तो उसको मैं यहाँ से सेट करने के बाद अभी जो स्केल फैक्टर का जो SF है इसको मैं ये कंटेंट के साथ आपको नज़र आ रहा है लेबल टेक्स्ट, इसको यहाँ से जो 3 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूँगा, ठीक है। इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड और इसको ये, और प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ से मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें स्केल फैक्टर। नीचे ये स्केल फैक्टर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ये ऐड हो चुका है। अब वहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने जो प्रिसिशन थी वो शायद 7 की थी, तो मैं यहाँ पे इशारे के बाद 7 फिगर्स को ऐड कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ और अप्लाई करता हूँ और ओके। अब अगर गौर करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो स्केल फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है, जो कि एक स्केल फैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है जो कि ऑटो कैड का है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्केल फैक्टर जो इसका ओरिजिनल स्केल फैक्टर है ना वो चाहिए। तो ओरिजिनल स्केल फैक्टर को ऐड करने के लिए एक काम मैंने छोड़ दिया था स्टार्ट में, सिर्फ यही चीज़ आपको दिखाने के लिए कि अगर वो आप काम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। ड्राइंग की सेटिंग, अगर आप गौर करें तो मेरे पास जो पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट हैं, ये किसी डेटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेटम देखें यहाँ पे है WGS 1984 UTM और जोन इसका 38 है। ये मैंने इस ड्राइंग में ऐड नहीं किया जिसकी वजह से वो मुझे स्केल फैक्टर 1 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ड्राइंग पे, ठीक है, प्रोस्पेक्टर पे, तो राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप सेटिंग पे जाएं, ड्राइंग के ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट ड्राइंग सेटिंग, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से सेट करें और ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाएं और ड्राइंग सेटिंग में जा सकते हैं। दोनों सेम चीज़ है मगर नॉर्मल, और यही है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें और ड्राइंग सेटिंग पे जाएं। अब यहाँ से मुझे अपना डेटम और जोन सेलेक्ट करवाना, तो डेटम मेरा ऑलमोस्ट UTM का है, ठीक है। तो मैं सबसे नीचे जाके UTM WGS 1984 है ये, ठीक है, और जो हमारा जोन है वो 38 है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका 36 है 37 है, जहाँ पे आप जो भी आपके काम का जोन है आपने वो ऐड करना है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा तो वो आप देखेंगे कि जो स्केल फैक्टर था हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक 1 ही है। तो मैं इसको दोबारा ज़रा चेक करता हूँ कि ये क्यों नहीं चेंज हुआ। इसको चेंज यहाँ से होना चाहिए था,
تو اس میں کیا پرابلم آئی ہے. اسکیل فیکٹر پوائنٹ گروپ پراپرٹی میں جائیں یہاں سے. ٹھیک ہے, تو اس کو اسکیل فیکٹر کینسل, یہاں سے اسکیل فیکٹر میں جائیں. کچھ پرابلم ہوئی ہے جو کہ شاید پریسیشن یہاں پہ ہم نے, ہاں دیکھیں غلطی کیا کی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو جب آپ نے ایڈ کرنا ہے, اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے. آپ یہاں سے اسکیل فیکٹر میں اس کو ڈیلیٹ کریں. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اسکیل فیکٹر کی فگر کو تو ایڈ کر دیا ہے, مگر یہ پریسیشن کو ہم نے پہلے ایڈ کرنا ہے یہاں سے ساتھ میں, اس کے بعد یہاں سے اس ایرو کو پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے کرتے ہیں, اوکے کرتے ہیں, اوکے کرتے ہیں. دیکھیں اب وہی جو ایک تھا وہ ہمارا اپنے اوریجنل اسکیل فیکٹر میں کنورٹ ہو چکا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں اشاریہ 999250 ہے. ٹھیک ہے, اور اس پوائنٹ کا جو اسکیل فیکٹر ہے وہ 8218 ہے. ٹھیک ہے, اس سارے پوائنٹوں کا اسکیل فیکٹر جو ہے نا آپ کے پروجیکٹ کا, اس نے AutoCAD Civil 3D نے آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے دے دی ہے. وہ اصل میں غلطی یہ ہوئی تھی, غلطی کو وہ میں نے غلطی اسی لیے کی تھی کہ آپ کو اس کا پتہ چل سکے. اصل میں کیا تھا کہ آپ جب یہاں سے آپ نے جو پریسیشن ہے پوائنٹ گروپ پراپرٹی میں جائیں یہاں سے, اس کے بعد اس کو یہاں سے چیک کریں. ٹھیک ہے, جانے کے بعد یہاں سے جو اسکیل فیکٹر کی ٹیکسٹ ہے نا, اس کو یہ والی کو, اس کو آپ نے پہلے یہاں سے پریسیشن کو آپ نے یہ جو پریسیشن ہے پہلے یہاں سے پریسیشن ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہاں سے پریس کرنا ہے. ہم نے یہاں سے پریس کر دیا تھا اور بعد میں پریسیشن ایڈ کی تھی, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں تھا لے رہا. تو یہی تھی آج کی ویڈیو. ٹھیک ہے, بہت سمپل اور نارمل ویڈیو تھی. اگر ان پوائنٹوں کو ابھی آپ جیو لوکیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ جائیں. ٹھیک ہے, اپنے میپ کو کھولیں ایریل میپ میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو آپ کے ایگزیکٹ پوائنٹوں پہ لے جائے گی. جہاں کے یہ پوائنٹ ہیں ود ان اسکیل فیکٹر آپ کو وہاں پہ یہ شو کر دے گا. کچھ ہی تھوڑے سے ٹائم کے بعد جہاں کے آپ کے پوائنٹ ہوں گے نا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پروجیکٹ تھا, تو یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ ہمارے پروجیکٹ کے پوائنٹ تھے یہ اس نے وہاں پہ شو کر دی ہیں. تو یہ بڑا زبردست تھا. AutoCAD Civil 3D میں بائی ڈیفالٹ یہ کمانڈ تھی, اور ایگزیکٹ پوائنٹ بھی ہمارے اسی لوکیشن کے اوپر ہیں. اگر آپ پروجیکٹ کو دیکھیں جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائے تھے کہ وہ اسی جگہ کے پروجیکٹ تھے, پروجیکٹ کے پوائنٹ تھے, تو اسی جگہ پہ اس نے ایگزیکٹ ایڈ کر دی ہیں. تو یہ اسکیل فیکٹر کے ساتھ ہیں, اسکیل فیکٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. آپ ان دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آنے اور بھی جو دوست ہیں ہمارے ان کو بھی اس سے فائدہ ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پروجیکٹ کے کس طریقے سے کوآرڈینیٹس کو ہم نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اوکے, خدا حافظ.